الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال عمر رضی اللہ عنہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان فطرتاً گناہگار ہوتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ہر آدمی خطا کار ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو گناہ پر فوراً توبہ کر لے اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹے۔ وخیر الخطائین التوابون، آگے حدیث میں ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے۔ انسان کی زندگی کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک ایک لفظ کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، غرض ہر چیز ہر ذرہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب انسان کو دینا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، وقت گزر جائے گا، اس کے بعد وہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ قیامت کے دن جب لکھی ہوئی چیزوں کو یعنی نام اعمال کو کھولا جائے گا تو اس وقت گناہگار اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کانپ جائے گا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ کہے گا کہ یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، نہ کوئی چھوٹی بات اس نے چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات اس میں چھٹی ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کتاب میں پالے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینا اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ نفس آج کی مجلس کا عنوان ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ تزکیہی اصطلاح میں اس کو محاسبہ نفس کہتے ہیں۔ محاسبے کی تعریف حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المحاسبۃ ان یمیز العبد ما لہ وما علیہ، محاسبہ یہ ہے کہ بندہ فرق کرے کہ میرے کتنے کام اچھے ہو رہے ہیں اور میرے کتنے کام برے ہو رہے ہیں جو بعد میں مجھ پر بوجھ بننے والے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن حاسب نفسہ قبل ان یحاسب، خوشخبری ہو اور مبارک ہو اس شخص کے لیے جو اپنا حساب دنیا میں ہی کر لے اس سے پہلے کہ آخرت میں اس کا حساب کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کر کے نفسانی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص کیس ہے یعنی عقل مند ہے۔ محمد بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العاقل من اتقى ربہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وحاسب نفسہ، اور اپنے نفس کا محاسبہ موت سے پہلے کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہاوت آپ نے سنی ہوگی، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ ایک ہوتا ہے بول کر سوچنا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا، میں نے یہ کیا بول دیا، ایک ہوتا ہے سوچ کر بولنا کہ مجھے کیا بولنا ہے،
عقل مند آدمی سوچ کر بولتا ہے، یعنی عمل سے پہلے محاسبہ کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے لکھا فَإِنَّهُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، کہ جس شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا وہ اس نے فائدہ اٹھایا، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، اور جس نے اپنے نفس سے غفلت برتی وہ خسارہ اٹھائے گا، وَمَنْ نَظَرَ فِي الْعَوَاقِبِ نَجَا، اور جو انجام پر نظر رکھتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، وَمَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ ضَلَّ، اور جو اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزول بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته، کہ یقیناً آدمی اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہے اور محاسبہ عزم کے ساتھ کرتا ہے۔ میمون بن مہران رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يكون العبد تقيا، بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة، جب تک کہ سختی کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کر لے۔ محاسبہ نفس، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ محاسبہ آپ نے جان لیا ہوگا کہ اپنے عمل سے پہلے اور اپنے عمل سے متعلق اپنے آپ کی جانچ کر لینا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے۔ تو محاسبے کی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے عمل سے پہلے محاسبہ، المحاسبۃ قبل ان يعمل، کسی عمل کے کرنے سے پہلے، کسی کام کے کرنے سے پہلے محاسبہ کرنا، یعنی نیت کو درست کرنا، نیت کی درستگی، اصلاح نیت، جو بھی کام کر رہا ہے اس کو خالص اللہ کے لیے کرے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ عمل سے پہلے یہ دیکھے، دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، اور عمل کے بعد عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کام میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ لوگوں کی عدالت میں اس کی جواب دہی میں کر سکتا ہوں، اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دہی میں دے سکتا ہوں، جواب دہی پر قادر ہوں۔ دو چیزیں غور کرنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ خالص اللہ کے لیے کرے، دوسرا یہ کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا جواب میں اللہ کو دے سکتا ہوں یا نہیں۔ پہلی قسم ہے عمل سے پہلے محاسبہ۔ دوسری قسم عمل کے بعد محاسبہ، المحاسبۃ بعد العمل، عمل کے بعد سوچنا کہ میں نے یہ عمل کیسا کیا ہے، کس نیت اور کس جذبے سے کیا ہے، کیونکہ اب عمل کر چکا ہے، اب صحیح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسا عمل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما دخلت فی شیء من العمل الاکبر فخرجت منہ، کہ میں نے کوئی جب بھی بڑا کام کیا تو فحاسبت نفسہ، تو اپنے نفس کا جائزہ لیا، الا وجدت نصیب الشیطان اوفر من نصیب اللہ تعالی، کہ جب بھی میں بڑا عمل کیا اپنے نفس کو ٹٹولا تو میں نے یہ پایا کہ شیطان کا حصہ اس میں زیادہ تھا، اللہ کا حصہ اس میں کم تھا، اللہ کے لیے کرنا کم پایا گیا۔ اب بتائیے اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے حضرات نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، تو ہم کتنے اعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا ہے، دینی جذبے سے کیا ہے یا دنیاوی جذبے سے کیا ہے؟ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری قسم محاسبے کی، فرائض میں محاسبہ، محاسبۃ علی التقصیر فی الطاعات، طاعات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ چیزوں کو، اور جو اللہ کی مقرر کردہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم فرائض کہتے ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کا آدمی محاسبہ کرے کہ مجھ سے فرائض ہو رہے ہیں یا نہیں،
سنت مؤکدہ، واجب الوتر، یہ سب فرائض کے قریب ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آدمی محاسبہ کر لے کہ میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں، میرے روزے یہ بھی فرض ہیں پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، فرض روزے، زکوٰۃ کا حساب سال کا میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، حج کی میں نے ادائیگی کر لی ہے نہیں، فرائض پر محاسبہ کرنا تیسری قسم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، ہر مہینے ہم اپنی ڈائری مینٹین کریں کہ نمازوں کی تاریخ ہو، چھوٹی سی ڈائری آتی ہے، اس میں ڈائری موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، نماز ڈائری، اس میں ہر سال کے 12 مہینے اور اس میں ہر مہینے کے ہر نماز کا خانہ بنا ہوا ہے، ہم اس میں نشان لگا دیں، جس نماز کو ادا کیا ہے رائٹ کا نشان، اور جس نماز کو چھوڑا ہے رانگ کا نشان۔ آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے قضا نمازوں کو ادا کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے، قضا رہ جاتی ہے، تو 6 کروڑ 88 لاکھ برس دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ سال ہونے پر آدمی جائزہ لے، کتنے نمازوں کو میں نے چھوڑا ہے، ان کو رمضان کے موقع پر یا اسی وقت میں ادا کر لے۔ تیسری قسم ہو گئی فرائض کا محاسبہ۔ چوتھی قسم جو اہم ہے وہ ہے گناہوں پر محاسبہ، محاسبۃ علی المعاصی، محاسبۃ علی معصیۃ ارتکبہا، ان گناہوں کا محاسبہ جن کو کیا ہے ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کو انجام دیتا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر لے، ورنہ گناہ ایسی چیز ہے، آدمی کو شراب کی جس طرح لت لگتی ہے، گناہ کی بھی لت لگ جاتی ہے۔ نماز کا چھوڑنا ایک گناہ ہے، نماز کو چھوڑنے والا مسلسل چھوڑنے لگتا ہے، پھر مسجد سے ہی اس کو کدورت ہونے لگتی ہے، کراہت ہونے لگتی ہے۔ تو اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور گناہوں کو مٹانے والا فارمولہ استعمال کرے جو قرآن پاک میں ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ گناہوں کو نیکیاں مٹاتی ہیں۔ جس طرح میل کو صابن مٹا دیتا ہے، اس طرح فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد ایک تو ہے کہ محاسبہ کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، مہینے کے آخر میں یا دن کے آخر میں سوتے وقت مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، آدمی ان کا حساب لگا لے۔ فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اس پر صرف محاسبہ کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا، بس اس کا علم لانا ضروری کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ محاسبے کے ساتھ معاقبہ بھی کریں۔ معاقبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سزا دینا، اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا۔ آدمی کا ہر گناہ اس کا استاد نہیں جان سکتا، اس کا شیخ نہیں جان سکتا، لیکن اس کا دل تو گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس لیے آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گناہ پر مجھے کیا سزا دینا ہے۔ اکابر سے جب کوئی گناہ ہو جاتا، فرائض میں کوتاہی ہو جاتی، تو وہ نفس کا ایسا معاقبہ کرتے، معاقبہ یعنی سزا ایسی دیتے کہ نفس کو اگلی بار اس گناہ کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو سزا دیتے ہوئے ایک قیمتی زمین کا ٹکڑا صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، جس کی قیمت اس زمانے میں 2000 درہم تھی۔ ایک جماعت سے نماز چھوٹنے پر 2000 درہم کی زمین کو خیرات کر دیا نفس کو سزا دینے کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اذا فاتتہ صلاۃ فی جماعت احیا تلک اللیلہ، جب بھی کوئی نماز ان کی جماعت سے چھوٹ جاتی تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، اس رات کو نہیں سوتے تھے، ساری رات کو زندہ کر دیتے تھے عبادتوں کے ذریعے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا ہوگا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گھنا باغ تھا مدینہ میں، مشہور ان کا باغ تھا، اتنا گھنا تھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک پرندہ باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ پرندہ باغ سے باہر نکلنا چاہتا ہے، باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سک رہا،
تو اس کے پھڑپھڑانے کی آواز نماز کی حالت میں سنائی دی۔ دل میں خیال آیا کہ طلحہ تیرا باغ کتنا گھنا ہے کہ کوئی پرندہ داخل ہو جاتا ہے تو باغ اس کے لیے پنجرہ بن جاتا ہے۔ یہ خیال گزرا تھا، نماز ختم کیا، نماز مکمل کرنے کے بعد اس باغ کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو سزا دینا، محاسبہ نفس۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تاخیر سے فجر کی نماز میں پہنچے، جس طرح ہم پہنچتے ہیں، تو فجر کی سنت چھوٹ گئی۔ اس پر انہوں نے نفس کو سزا دیتے ہوئے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنا ہم سمجھتے نہیں ہیں اس کی قیمت۔ ایک جہاز، ہیلی کاپٹر اللہ کے راستے میں دے دیے، اس طرح آپ سمجھیے اس کو، اتنی زیادہ قیمتی چیز۔ ابن عوران رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ان کی والدہ نے آواز دیا تو انہوں نے جواب میں کہا ابھی آ رہا ہوں۔ پھر محسوس کیا کہ والدہ کی آواز سے میری آواز بلند ہو گئی۔ اس پر انہوں نے 2 غلاموں کو آزاد کیا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ، 2 غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ماں کی آواز سے میری آواز بلند ہو چکی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم واقعہ بارہا سنے ہیں، اپنے کسی عمل میں فرق دیکھتے تو فوراً فکر مند ہو جاتے تھے۔ اپنے گھر آئے، بیوی بچوں سے ملاقات کیا، کچھ وقت گزرا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ جو کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا کرتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ چلا کر کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سڑک پر جا کر چلانے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صرف عمل میں بلکہ کیفیت میں انہوں نے فرق محسوس کیا تو اپنے آپ کو منافق سمجھ گئے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے چارپائی کے نیچے گڑھا کھود کر رکھا تھا، قبر بنا کر رکھی تھی۔ جب بھی کوئی گناہ کا خیال آتا یا کوئی غفلت طاری ہوتی، اس گڑھے میں چلے جاتے، قبر میں چلے جاتے، اوپر سے پتھر کو ڈھانک لیتے اور قبر کے منظر کو یاد کرتے، قبر کے تصورات کو اپنے خیال میں لاتے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تو اتنا روتے کہ پڑوسی بھی آواز سن کر رونے لگتے۔ بعض حضرات کو خیال آتا کہ گھر میں کسی کا انتقال ہوا شاید۔ اس طریقے سے اکابر اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت حارث محاسبی ایک بزرگ گزرے ہیں، اپنے نفس کا بار بار محاسبہ کرتے۔ ان کا لوگوں نے نام رکھ دیا حارث محاسبی، حارث جو محاسبہ کرتے رہتا ہے، نام ہی پڑ گیا۔ شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من حاسب نفسہ استحی اللہ من حسابہ، جو دنیا کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو دنیا کے اندر اپنا حساب لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسر الناس حسابا یوم القیامہ، سب سے آسان حساب قیامت کے دن اس شخص کا ہوگا الذین یحاسبون انفسہم فی الدنیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہوگا۔ ہو گیا پورا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جتنی کہی گئی ہیں باتیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔